is the first need. We have always welcomed tourists. ہمارے کشمیر کے کلچر میں ہے ہی نہیں یہ کہ صاحب ہم کسی کو بھی تکلیف پہنچائیں. میرا تو جو ہمارے جو بچے جو ہم پر ہیں ٹورزم میں ان کا فیوچر. السلام علیکم ناظرین، پرسنالٹی آف دا ویک کے ایک نئے شمارے میں آپ سبھی کا پھر سے خیر مقدم ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کشمیر کے ٹورزم کو سنوارنے میں لگا دیا. انہوں نے کشمیر کے مہمان نوازی کو ایک نیا مقام دیا ہے. ہمارے ساتھ آج ہیں مسٹر غلام محمد دگ صاحب، جو کہ ریسپیکٹڈ آنر ہیں آئیکونک ہوٹل پائن گروو کے. یہ ان کا تجربہ نہ صرف ہوٹل کے چار دیواری میں قید تھا، بلکہ انہوں نے اپنا جو یوگدان ہے وہ بہت سارے سیکٹرز میں دیا ہے. جیسے کہ یہ جموں کشمیر بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز رہ چکے ہیں، یہ جموں کشمیر ٹورزم اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، یہاں پہ خاروف اور KCCI کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. یعنی یہ ایک لیڈر کے ساتھ اس انڈسٹری کی ایک آواز پہ رہ چکے ہیں. سر، آپ کا بہت زیادہ خیر مقدم ہے ہمارے اس شو پہ. ہم بہت ہی زیادہ ایگر ہیں اور ہم بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں آپ کے ویوز اور تجربات اور آپ کے جتنے بھی ایکسپیرینسز رہ چکے ہیں اس انڈسٹری کو لے کر ان سب کو جاننے کے لیے. Thank you. سر، میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جو یہ اس ہاسپٹیلٹی لائن میں ہے، اس سیکٹر میں ہے، آپ کا یہ جو سفر ہے وہ بہت طویل اور شاندار رہا ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا جو یہ سفر شروع ہوا ہے، اس جو یہ ہوٹل پائن گروو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کا انسپریشن کیا رہا ہے؟ یہ تو دیکھیے بہت بعد کی بات ہے. انفیکٹ میں نے شروع کیا ہے 1965 سے. ہوٹل تاج جو ابھی بھی بادشاہ چوک سری نگر میں ہے ہمارا، تو اس کو ہم نے اس وقت کانٹریکٹ میں لیا. وہ وقفی پراپرٹی ہے، اس میں ٹینڈر نکلے تو وی ٹک دیٹ اوور. ٹینڈر ہمارے نام پہ ہو گیا کہ وی ہیڈ آفرڈ مچ منی. سو اینی وے ایٹ دیٹ ٹائم آئی ہیڈ کمپلیٹڈ مائی گریجویشن. تو دین مائی بردرز ٹولڈ می یس اٹ وڈ بی بیٹر یو جوائن دا بزنس رادر دین یو ول سیک سم جاب سم ویئر. اچھا وہی رہے گا. تو میں نے بھی، اب ہمارے ایلڈرز تھے اس زمانے میں تو وہ جرأت نہیں کر سکتے تھے، تو ایلڈرز جو بولیں گے اس میں یقین بھی ہوتا تھا، وہ اچھا بھی ہوتا تھا موسٹلی. تو آئی ایکسیپٹ، میں نے کہا اوکے. تو دین آئی جوائن مائی بزنس ایٹ دیٹ ٹائم. تو آئی واز اے نیو کمر. لیکن اس وقت ٹورزم کا جو سینیریو تھا کشمیر کا وہ اتنا وائڈ اسپریڈ نہیں تھا. بہت کم ہوٹل بھی بہت کم تھے. تو اور ٹورزم جو تھا وہ محدود تھا. ہمارے مطلب سری نگر میں کچھ ہی علاقوں میں تھا. اور اس وقت کیا ہوتا تھا کہ مین سٹے جو رہتا تھا ٹورسٹ کو سری نگر میں رہتا تھا. پھر باقی جگہ وہ جاتے تھے آن ڈے بیسس. کبھی کبھی رات کو بھی وہاں رکے. لیکن جیسا آج اب کلچر چلا ہے تو سری نگر ایک ٹرانزٹ کیمپ میں تبدیل ہو گئے انہیں بھی. ڈسپائٹ ہیونگ اور اون پوٹینشیل، ہماری اپنی سری نگر میں بھی بہت سارے اٹریکشنس ہیں. اینی وے تو اس کے ہوتے ہوئے پھر دین جو ہماری پرابلمس ہیں، ایک تو ویزا ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر میں پرابلمس ہیں، ایک تو وہ پھر ساتھ ہی ساتھ ٹورزم پروموشن کے لیے کیا ہونا چاہیے. دین آئی اسٹارٹڈ اسٹڈیئنگ دا ٹورزم. تو وین ایور آئی ٹوک اینی ریسپانسبلٹی ان اینی آرگنائزیشن تو ایفرٹ یہی رہی کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ فار اٹ. آئی شوڈ ٹیل گورنمنٹ بھائی یہ ایسے ہونا چاہیے. اینڈ سکسیسو گورنمنٹ جو بھی آ گئی آلویز they took me on board whenever they felt yes. تو یہ ہول جو آپ نے بھی میرا وہ انٹروڈکشن کیا تو اس میں وہی ہے. اٹس فار آل دیز ایئرس رائٹ فرام 65. تو اس کے ہوتے ہوئے پھر بعد میں ہم نے اور بھی ہوٹلز بنائے اپنی فیملی میں. میرے بردرز تھے تو اس وقت ہمارے 4-5 ہوٹل چل رہے ہیں. تو آئی ایم ایکسکلوسیو آنر آف دس ہوٹل اینڈ تاج ہوٹل، اس میں میرا پارٹ ہے. تو دس از واٹ آئی کین ٹیل یو اباؤٹ مائی اون پرسن. اوکے سر. ہاں سر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یو ور اے نیو کمر. یس. اس ٹائم پہ آپ کے لیے یہ ایک نیا سفر رہا ہوگا. تو کیا کچھ چیلنجز تھے، مشکلات تھے اس ٹائم پہ جو ایز اے انٹرپرینور ایک نیو کمر آپ کو فیس کرنے کو ملے اس وقت پہ؟ نہیں، اس وقت دیکھیے جیسا میں نے بھی آپ کو کہا
tourism was considered very important sector of the economy ہمارے کشمیر کے لیے, لیکن پھر بھی it was not that much widespread. Attractions we had, and none else was there in the field to compete us, as when we talk of our country India itself. تو ایسا نہیں تھا. تو لیکن پھر بھی اصل میں جو ہے 1975 سے اس کی طرف زیادہ توجہ دی جانے لگی. تو اس وقت گورنمنٹ نے یہ فیل کیا, we are short of infrastructure also, we have to now provide public infrastructure at all these places. جو ہمارے پہلگام ہو, گلمرگ ہو, سونمرگ ہو, یوسمرگ ہو, تو ایسے جو ہمارے ریزورٹس اس وقت تھے, اب تو کافی ایڈ اپ ہو گئے. تو اس زمانے میں ہم نے ان کو کہا کہ بھائی ان جگہوں پہ آپ جو ڈھانچہ مضبوط کر لیجیے ٹورزم کے لیے, تاکہ ایک ٹورسٹ فیل کرے ڈفرنس. مطلب کہیں سڑک کی ضرورت تھی, بجلی کی ضرورت تھی, پینے کے پانی کی ضرورت تھی, اور ہوٹلز کی ضرورت تھی. ہوٹلز کے لیے بھی اس وقت سے کوشش ہوئی. گلمرگ میں ایک بڑا قدم اٹھایا گیا, تو وہاں پر ایز پر دی ماسٹر پلان آف گلمرگ دین, تو وہاں انہوں نے کچھ جو ہے کچھ سائٹس آئیڈینٹیفائی کی, ان کو انہوں نے ہوٹلز کے لیے رکھا. تو باضابطہ ٹینڈرز نکالے گئے اخبار میں, پیپل شوڈ کم فارورڈ بیکاز وی نیڈ ہاسپٹیلٹی یونٹس ٹو کم اپ دیئر. تو اس میں ہمارے بہت سے دوست جن کی کیپیسٹی بھی تھی خرچ کرنے کی اس وقت, دے کیم فارورڈ, اور وہاں پر ہوٹلز بنے. اٹ واز اے گڈ ایڈیشن ٹو دی گلمرگ. ساتھ ہی اس کے کیا ہوا, ہمارا جو ونٹر ٹورزم تھا وہ اس سے کافی اس کو ایک فلم ملا اس وقت. تو اس سے ٹورزم بڑھنے لگا. اکارڈنگلی پہلگام میں بھی بہت کچھ کیا گیا. تو باقی جگہوں پہ تو خیر اتنا نہیں ہوا, وہاں پر تو یہی تھا, ڈے ایکسکرشن ہوتا تھا, ٹورسٹ یہاں ٹھہر کے وہاں جاتا تھا. لیکن پہلگام میں بھی پھر لوگ رکنے لگے زیادہ سے زیادہ, گلمرگ میں بھی رکنے لگے. تو یہاں پر ہاؤس بوٹ ہماری ایک مین اٹریکشن تھا, جو ورلڈ اوور وی ہیو اے ڈسٹنکشن ٹو ہیو ہاؤس بوٹس ان کشمیر, جہاں ویئر پیپل کین لیو, ٹورسٹ کین لیو دیئر. اٹ ہیز بین دیئر سنس پاسٹ 1888 سے یہ رہا, 1888 سے یہ رہا بہرحال. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو لوگوں نے فیل کیا نہیں, ٹورزم کا ایک اچھا فیوچر ہے کشمیر میں. آہستہ آہستہ پیپل اسٹارٹنگ انویسٹنگ ان دس لائن. لیکن ایک چیز ہو گئی غلطی, اب ماسٹر پلانز بنے تھے, گورنمنٹ نے بنائے تھے ہر ایک جگہ کے لیے. سری نگر کا ماسٹر پلان بنا تھا 1971 میں فار 20 ایئرس. تو 20 ایئرس کے لیے انہوں نے ایک پروجیکشن اس میں دی تھی, ہمیں اکاموڈیشن کتنی چاہیے, ہمارے لیے کیا کچھ کہاں ہونا چاہیے. بدقسمتی سے جو بھی گورنمنٹ آ گئی, آئی کانٹ سے آن واٹ کنسیڈریشن, انہوں نے اس کا وہ مطلب ڈس ریگارڈ ٹو دیٹ. اب یہاں پر یہ جگہ تھی, اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوٹل سائٹ کے لیے. ساتھ ہی کوئی سائٹ تھی جو ریزیڈینشیل کے لیے تھی, وہاں بھی ہوٹلز کر لیے. اس سے کیا ہو گیا, ایک ہیلدی جو ہے ایٹماسفیئر نہیں رہا. جو جن دوستوں نے انویسٹ کیا تھا اچھی طرح سے انہوں نے کیا ان اے پلانڈ مینر, پھر مکانوں کو بھی کنورٹ کیا گیا انہی میں, تو یہ چیز چلتی رہی. لیکن ایٹ نو اسٹیج جو بھی گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کو نہیں دیکھا, ہمیں کیرینگ کیپیسٹی جو ہے ایک پرٹیکولر ریزورٹ کی اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے. If we make 100 hotels in Gulmarg, what will happen to Gulmarg? تو اس کی جو اپنی وہ بیوٹی ہے وہ ساری برباد ہو جائے گی. ہم نے اٹینشن گورنمنٹ کا ایٹ ویریس ٹائمس ہم نے بولے, لیکن دے ہیو دیئر اون کمپلشنز اینڈ کنسیڈریشنز. لیکن ورد دی نیم کسی نے بھی اس کا اتنا نوٹس نہیں لیا. اس وقت بھی ہمارے جو کشمیر میں ہے ماسٹر پلان, وی ہیو فار سونمرگ, وی ہیو فار سری نگر, وی ہیو فار پہلگام, for all resorts have their own respect to master plans. اب جو بھی ڈیولپمنٹ وہاں کر لیں, it should have been strictly as per that. جسے ہم وہاں کی جو ایکالوجی ہے, وہاں کا انوائرمنٹ, اس کو بچا بھی سکتے تھے. یہ چیز ایک ٹھیک چیز غلط نہیں ہوئی, ابھی بھی اس کو سدھارا جا سکتا ہے.
provided it is taken up very seriously. Whichever the government is there. Central government भी they have also come forward. उन्होंने भी वक्त पे काफ़ी कुछ किया. एक ज़माने में था यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं आती थी, but we fought for it. And at that time, Madam Gandhi was Prime Minister of India. तो उन्होंने they agreed. लद्दाख के लिए हमने उनको कहा, लद्दाख was open up. We made an effort here. तो वहाँ के लिए उसको भी खोल दिया. तो यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट को भी इंटरनेशनल, हालांकि लिमिटेड फ्लाइट्स आती थी, बट anyway it was very highly welcoming. तो उसके बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा साहब आप अपनी जो एकोमोडेशन है अभी तक भी आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वी हैव नॉट टच्ड दैट. तो फिर से एक नई कोशिश हो गई. अब मान लीजिए उसमें हमारा यहाँ पर आ गया सेंट्रल होटल आ गया, उसके साथ ही ये जो SKICC कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स ये बनाया गया उस वक्त 76-77 उस वक्त इस पर काम चला. तो ये इसलिए बनाया गया वहाँ पर इट हैड a capacity of convening a conference of where 1400 participants. It had that capacity. Anyway, तो उसको भी बना लिया गया. लेकिन अब जब वो चीज़ आ गई, अब जो हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट उस वक्त के थे उन्होंने कन्वेंशन टूरिज़्म को सेल नहीं किया. उस पर काफ़ी उसको प्रोपेगेट करने की ज़रूरत थी. जाना चाहिए था जो हमारे मल्टी नेशनल है विद इन इंडिया स्पेशली, तो उनको करना था, अट्रैक्ट करना था. अब आओ हमारे पास वी हैव अ कन्वेंशन. लेकिन वो कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया. अब भी नहीं हो रहा है, अब भी नहीं हो रहा. तो उससे क्या होता है कि 1200-1300 टूरिस्ट जब आ जाएंगे यहाँ, दे विल स्टे हियर, तो दे विल गो टू वेरियस प्लेसेस आल्सो. तो अब हमारा अमरनाथ टूरिज़्म है, पिलग्रिम टूरिज़्म है, दैट्स वेरी गुड. लेकिन उससे भी टूरिज़्म डिलिंक हो गया. अब उसके उस कंपल्शंस आ गई, उसकी जो है सिक्योरिटी अदर कंसिडरेशन देयर. तो वो भी उसमें टूरिस्ट जो है जो एक ही टूर में यात्रा भी करना चाहता है एंड वांट्स टू विजिट अदर प्लेसेस आल्सो, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जिसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि साथ साथ वो भी होना चाहिए. तो बाकी चीज़ें देखिए, हमारे जो लोग हैं यहाँ पर अवर बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनका अच्छा फ्यूचर अब भी टूरिज़्म में है, अब भी है. तो अब उसमें से बहुत सारे हमारे बच्चे दे आर फुली ट्रेंड, लेकिन दे डोंट हैव जॉब्स. कि अब ये जो सेटबैक आ रहा है, मान लीजिए मुझे अपने होटल के लिए कुछ फ्रेश हैंड्स चाहिए थे. आई एम नॉट इन पोजीशन टेक, क्योंकि मेरा जो सीज़न है वो फ्लॉप हो गया इन अ वे. आई एम नॉट गेटिंग द बिजनेस जिसको मैं आगे के लिए चीज़ का आई मे हैव टू ऐड फ्यू मोर थिंग्स टू माय होटल. आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू डू दैट, क्योंकि एक बीच में बदकिस्मती से जो पहलगाम का जो यस इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा. तो खैर उसमें मेरी एक बहुत सी गवर्नमेंट से भी एक गुजारिश है कि भाई सच थिंग शुड हैव बीन एंटिसिपेटेड. ऐसी जगह पे भी कुछ मिनिमम कुछ ना कुछ होना चाहिए था, प्रेजेंस ऑफ जो है सिक्योरिटी. हुआ बदकिस्मती से. अब तो खैर गवर्नमेंट हैज़ बिकम एनफ अलर्ट. तो अब हमारी बहुत सी साइट्स इस वक्त बंद भी हैं जिसमें से ग्रेजुएटली उनको खोला जाना चाहिए, क्योंकि अब इस वक्त हमारा नुकसान भी हो रहा है. वट एवर टूरिज़्म वी रिसीव ऑलरेडी, तो वो पूरे वो वर्ल्ड सीन पे आ गया. वी हैव दत्तपत्री, वी हैव दिस प्लेस, वी हैव दैट प्लेस, लेकिन दोज प्लेस आर येट टू बी नाउ ओपनड अप अगेन. तो वो भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ग्रेजुअली वी शुड ओपन सच प्लेसेस फॉर टूरिस्ट, ताकि जो हमारा जो नॉर्मल टूरिस्ट फ्लो हो वो फिर से रेस्टोर हो कश्मीर के लिए. हमारी डिपेंडेंस है टूरिज़्म पर. और फिर देखिए फॉरेन टूरिज़्म जब हम ले लेंगे वो तो अदर चैप्टर है. हमारा फॉरेन टूरिज़्म आता था अच्छा, लास्ट मुझे याद है 70,000 आए थे. तो काफ़ी वो बढ़ रहा था, वो बड़ा हुआ होता था. लेकिन उसमें बाद में एडवाइजरीज इशू हुई फ्रॉम वेरियस कंट्रीज टू देयर नेशनल, दे वर एडवाइज्ड नॉट टू गो टू कश्मीर. इस वक्त भी वो एग्जिस्ट करती है. तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट,
ان کنٹریز کے ساتھ رابطہ کیا جانا چاہیے، صاحب ان کو آپ سافٹ کر لیجئے، وڈرا کر لیجئے، کیونکہ کشمیر جو ہے اٹس ناٹ جسٹ کشمیر فار کشمیر، نو، یہ پوری کنٹری کے لیے ایک ایسی اسٹیٹ تھی جس سے کہ ایک ٹورسٹ جب آتا تھا اس کا مین فوکل پوائنٹ آف اٹینشن ٹورزم میں ہوتا تھا کشمیر، تو اس کے ساتھ اب وہ باقی جگہوں کو بھی جاتا تھا، ان میں بھی ہماچل، ان میں بھی ساؤتھ، جہاں کہیں بھی ہے، تو اس سے لداخ، یس، تو ان چیزوں پہ بھی کافی فرق آ گیا، تو اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے. آئی تھنک یس ٹورزم کا بہت پوٹینشیل کشمیر میں ہے، بہت پوٹینشیل ہے. سر، جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پہلگام اٹیک کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ہے، امپیکٹ پڑا، یس. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اٹیک ہوا، انفارچونیٹ ایونٹ ہوا، اس کے بعد آپ اور آپ کے جتنے بھی کلیگس ہیں جو اس سیکٹر میں ڈیل کر رہے ہیں، کیا آپ لوگوں کو لائک بکنگز کینسلیشن ہونا یا سیکیورٹی کنسرن یا جو وزٹرز ہیں ان کا ہیزیٹیشن، یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملی؟ کیا وہ ابھی بھی کنٹینیو ہو رہی ہے یا پھر چیزیں چینج ہو رہی ہیں؟ دیکھیے ایک چیز ہے، کشمیر جو ہے ہمارا جو ڈومیننٹ ہے اس وقت وہ ہے پلیجر ٹورزم. ہمارا لیجر ٹورزم بھی کہیے، پلیجر ٹورزم بھی کہیے، اب ہمارا پلگرم ٹورزم بھی ہے، لیکن وہ کشمیر کے لیے اتنا نہیں ہے. ہاں، تو اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، وہ بات ہم نظر میں رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اسی پہ ہمیں ڈپینڈ ہونا، تو اس کے لیے پیس از دا فرسٹ نیڈ. سر، آپ کے نزدیک ٹورزم سیکٹر کو دوبارہ سے مضبوط اور سسٹینیبل بنانے کے لیے کون سا پہلو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ انفراسٹرکچر، سیکیورٹی یا پھر مارکیٹنگ؟ دیکھیے مارکیٹنگ بہت اہم چیز ہے. جب ایک بیچ میں ایک وہ زیرو ٹورزم ہو گیا آلموسٹ، تو اس کے لیے فرسٹ اینڈ فارموسٹ ایفرٹ ہونی چاہیے. اب دیکھیے ہمارا تو یہ سیزن جو گیا اس میں دونوں پارٹ جو اس میں امپورٹنٹ تھے، ہمارا سمر، ہمارا ونٹر بھی، یہ جو آٹم ہے سوری، یہ بھی افیکٹ ہو گیا. اب آگے ہمارا آ رہا ہے ونٹر ٹورزم، جس میں ہمارے جو ہمیں گلمرگ ہے مینلی، تو ابھی امیڈیٹلی اس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے. جو بھی ہماری باہر اسپورٹس آرگنائزیشن دے شوڈ بی کنٹیکٹڈ، جہاں بھی اس کی ہوتا ہے بھائی دس ایئر یس وی ول ہیو اٹ ول بی اوکے. تو پھر اگلے سیزن کے لیے جو ہے اوور آل کشمیر کے لیے کام کیا جانا چاہیے آج سے ہی. اس میں اسٹیک ہولڈر جو بھی ہیں ان کے نمائندوں کو بھی لیا جانا چاہیے، اور باہر جو ہے ٹریول ٹریڈ کو کنٹیکٹ کیا جانا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کو بتانا ہے. باقی وی ہیو آلسو ٹو گیو دیم این ایشورنس آف دی سیکورٹی، وائی ناٹ، ہم دیں گے سیکورٹی کی ایشورنس. لیکن اوور آل کیونکہ وی بلیو گورنمنٹ از دیئر، یس دے آر کوائٹ serious to the subject, they are not sleeping, but ان کو بھی ذرا سوچنا with the cooperation of travel trade، ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی ایسا پروگرام بنانا چاہیے to go to other places. ہمارا 2006 میں بھی ایسا واقعہ ہوا تھا، وہ اتنے میگنیچیوڈ کا نہیں تھا، کم تھا، لیکن پھر بھی اس وقت زیرو ٹورزم ہو گیا فار سم ٹائم. دین وی آلسو ٹوک این انیشیٹو، ہم خود گئے، ہماری آرگنائزیشن گئی ٹورزم، جو جے کے ٹی جو ہے، میں اس کا ہیڈ تھا. ہم نے احمد آباد گئے، ہم دہلی گئے، بامبے گئے، تو اس کا بڑا اچھا اثر پڑا. وہاں پر اپنے جو کاؤنٹر پارٹس ہمارے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اب ان میں سے بہت سارے نئے آئے ہیں، دے ڈونٹ نو، ان کے ساتھ بیٹھ ان کی کانفیڈنس کو ریسٹور کرنا ہے. تو انشاءاللہ آئی ڈونٹ سی اینی ریزن دیٹ اٹ ول اگین پک اپ. ہاں، یس. سر، میرا آخری سوال آپ سے یہ رہے گا کہ کشمیر کے لوگوں کو، آپ جو ینگر جنریشن ہے اسپیشلی، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو یہ لیگیسی ہے مہمان نوازی کی، وہ کس طرح سے اس کو محفوظ کر سکتی ہے؟ دیکھیے جب میں دیکھتا ہوں پاسٹ ابھی تک تو یہ ہے، تو وی ہیو ناٹ فیسڈ دیٹ والیوم آف کمپلینٹس فرام دی پیپل، دوز ہو ڈائریکٹلی کم ان کنٹیکٹ آف اے ٹورسٹ، اور ادرس بھی جو ہیں. وی ہیو آلویز ویلکم ٹورسٹس بیکاز وی بلیو دیٹ وی ارن بریڈ اینڈ بٹر آؤٹ آف اٹ، اینڈ دین ادر وائز ہمارے کشمیر کے کلچر میں ہے ہی نہیں یہ کہ صاحب ہم کسی کو بھی تکلیف پہنچائے، ویسے نہ برداشت کر سکتے ہیں. اب انفارچونیٹ چیز کوئی کبھی ہو جاتی ہے. تو باقی اوور آل جو ہے میرا تو جو ہمارے جو بچے جو یہاں پر ہیں ٹورزم میں ان کا فیوچر ہے، تو دے ہیو ٹو ٹیک ٹورزم ایز
دیئر لائن آف وہ جو ہے سسٹیننس. کیونکہ ہمارا جو بدقسمتی ہے انڈسٹری میں ہم نے اتنا کچھ خاص کیا نہیں. گورنمنٹ جابس کا بھی برا حال ہے. تو اس میں ہمارے جو جتنے بھی ہمارے ہوٹلز ہیں وہ کافی امپلائمنٹ کو ایبزارب کرتے ہیں. یا باقی جو ہمارے اس میں ٹورزم اینٹیٹیز ہیں, ہاؤس بوٹس میں ہیں, باقی جگہ بھی انہوں نے وہ چھوٹے چھوٹے ٹورزم یونٹس بھی لگائے ہیں, ہاسپٹلٹی یونٹس. تو وہاں پر بھی اسکوپ ہے. تو وہ ایسی کوئی بات نہیں, بٹ پیپل ہیو ٹو ریمین ود اٹ. ہمارے بوائز اینڈ گرلس جب یہ چیز ہو جائے گی تو پیپل ول کم. ایسی کوئی بات نہیں. وی ہیو اے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ آلسو. ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں, وہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں ایز فار ایز اے کیٹرنگ ہے, سروسنگ ہے, باقی چیزیں ہیں. تو ہم ان کو ایبزارب کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. وہ ایک چیز اس میں بھی جن ہمارے دوستوں نے باہر والوں نے ہوٹل لیے ہیں یہاں, میری ریکویسٹ ان سے رہے گی آپ بھائی کشمیر کو جو ہمارے بوائز اینڈ گرلز ہیں ان کو پریفر کر لیجیے آپ. دیٹ وڈ بی گڈ. سر تھینک یو سو مچ آپ کا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے یہاں پہ. ناظرین ہمارے ساتھ ابھی تھے غلام محمد دگ صاحب, اور آج کا شمارہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اگلے شمارے میں ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. سری نگر ٹوڈے کے لیے صفورہ ہلال کے ساتھ زرقا.